کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا عالم دین جس کی علمی ہیبت سے دلی، بخارا اور بغداد کے بڑے بڑے علماء کرام کانپتے ہوں، جس کے علم و فضل کا پورے خطے میں ڈنکا بجتا ہو، وہ اچانک ایک ہی رات میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی کے پیروں میں گر جائے اور روتے ہوئے کہے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ یہ تاریخ تصوف کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ یہ داستان ہے شیخ بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو علم کے سمندر تھے، لیکن جب عشق الہی کے رنگ میں رنگے گئے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نہ صرف داماد بنے بلکہ ان کے سب سے چہیتے مرید خاص بن گئے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں اور چلتے ہیں 700 سال پرانی دلی میں، یہاں سے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہونے سے پہلے خواجہ بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی علم کا ایک ایسا سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ان دنوں علم کے بڑے بڑے مرکز غزنی، بخارا اور بغداد ہوا کرتے تھے، اور خواجہ بدرالدین ان تمام مرکز میں اپنے علمی دھاک بیٹھا چکے تھے۔ عالم ایسا تھا کہ انہیں اپنے علم و فضل پر بڑا ناز تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ خود بہت بڑے عالم تھے۔ زندگی میں ایک بار ان کے سامنے ایک ایسا علمی مسئلہ آ گیا جسے حل کرنا مشکل سمجھ میں آ رہا تھا۔ دلی کے بڑے بڑے جید علماء کرام کے سامنے اس پیچیدہ علمی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ سب نے اپنی اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ یہ مسئلہ انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ خواجہ بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ مسئلہ ہی بنا رہا۔ نکل پڑے بغداد کی طرف اس علمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ خواجہ بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے سفر کا عزم کیا۔ ان کا ارادہ کسی صوفی یا بزرگ سے ملنے کا نہیں تھا، وہ تو بس اپنے علمی سفر پر تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ان کا قیام اجودھن میں ہوا، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے۔ اجودھن پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے ان کے سامنے ایک ایسی ہستی کی تعریف کی جس کا نام سنتے ہی دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، وقت کے عظیم صوفی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کسی شخص نے خواجہ بدرالدین سے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو ان سے مل لینا چاہیے۔ خواجہ بدرالدین، جنہیں اپنے علم پر ناز تھا، انہوں نے بے دلی سے سوچا کہ دیکھیں اس درویش کے پاس ایسا کیا علم ہے جو میرے
علمی مسئلے کو حل کر سکے۔ خواجہ بدر الدین اسحاق بڑی بے نیازی اور علمی روب کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پہنچے۔ اس وقت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کسی بہت ہی گہرے اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ محفل میں داخل ہوئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا ان پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نئے آنے والے مسافر کو دیکھا اور بڑے ادب سے فرمایا، مولانا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی گفتگو پوری کر لوں، پھر آپ سے باتیں ہوں گی۔ خواجہ بدر الدین نے بھی علمی تکبر کے ساتھ کہا کہ آپ شوق سے اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ دیکھیں یہ درویش کیا بات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ گفتگو شروع کی، محفل کا سما بدل گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ درس و ارشاد میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اسی انتہائی پیچیدہ اور مشکل علمی مسئلے کو چھیڑ دیا جسے دلی، بخارا اور بغداد کے علماء حل کرنے سے مجبور تھے، اور خواجہ بدر الدین اسحاق اسی مسئلے کی الجھن میں تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس قدر آسانی، خوبصورتی اور گہرائی کے ساتھ حل کر دیا کہ خواجہ بدر الدین اسحاق دنگ رہ گئے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ علم جس پر انہیں غرور تھا، وہ بابا صاحب کے معرفت کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت تھی کہ بغیر کہے ہوئے انہوں نے اس مسئلے کو حل بھی کر دیا، جبکہ خواجہ بدر الدین اسحاق نے ابھی تک اس مسئلے کو ان کے گوشے گزار بھی نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر خواجہ بدر الدین کے دل سے علم اور فضل کا سارا گھمنڈ اور تکبر ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ تڑپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ دنیاوی اور علمی روب بھول کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی، حضرت، مجھے اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لیجیے، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سچی تڑپ کو دیکھا، انہیں اٹھایا اور اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص روحانی توجہ سے خواجہ بدر الدین کو تھوڑے عرصے میں درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ وہ بدر الدین جو کبھی دلی کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، اب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے در کے خادم بن چکے تھے۔ انہوں نے سال ہا سال تک ایسی والہانہ محبت، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ بدرالدین اسحاق نے بابا صاحب کی اکیلے اتنی خدمت کی ہے کہ اگر ان کی جگہ 10 خادم بھی ہوتے تو وہ بھی مل کر اتنی خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس بے لوث محبت اور خدمت کا یہ صلہ ملا کہ وہ بابا صاحب کی نظروں میں اتنے محبوب اور مقرب ہوئے کہ بابا صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق سے کر دیا اور ساتھ ہی انہیں اپنی خلافت خاص سے بھی سرفراز فرمایا۔